بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں ایک عدد لونگ پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جسے آج آپ میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ہر دوسرا بندہ بے روزگاری کا شکار ہے، ہر دوسرے گھر میں بے سکونی بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، غربت تنگ دستی سے ہر بندہ جان چھڑانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چلتا کاروبار نظر بد اور حسد کا شکار نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ہنستا بستا گھر حسد کی نظر نہ ہو جائے۔ تو اللہ والوں، ماہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد اس لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنے بھی غربت تنگ دستی کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ کوئی جولی پھیلا کر مانگ کر تو دیکھو، ماہ رمضان کی قدر تو کر کے دیکھو۔ آج جو بندہ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے آنے والی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، جو پورے سال کا رزق اور دولت سمیٹنا چاہتا ہے، جو خود کو، اپنی دکان دفتر کاروبار اور اولاد کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، وہ ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ ایک لونگ کے دانے پر رمضان المبارک کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، بے اولادی کا تانا سن کر تھک چکے ہو، در در کی ٹھوکروں سے، محتاجیوں سے تنگ آ چکے ہو، رزق اور دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں، ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ جن کے نصیب میں، تقدیر میں صرف پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت تنگ دستی لکھی ہے۔ ایسے لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ رب کے سامنے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، میں نصیب اور تقدیر کو بدل دیتا ہوں۔ پھر کیوں نہ آج رمضان کی بہاروں میں، آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد رب کعبہ کو راضی کر لیا جائے اور اپنی نسلوں تک بے شمار رزق اور دولت سے جولیاں بھر لی جائیں۔ اب اتنے خاص وظیفے کو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ کر لے گا، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کہاں سے قرض اترے گا، کہاں سے رزق اور دولت ملے گا، وہ ایک بار رمضان کے مہینے میں یہ لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے دیکھیے۔ کھلی آنکھوں سے میرا رب معجزات دکھائے گا، کیونکہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں ایک لونگ کا دانہ لے کر گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ خاموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے،
درود پاک پڑھتے ہی اب لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیجئے اور سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کیجئے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ رمضان کے مہینے میں، اس رحمتوں کے مہینے میں، اس عظمتوں کے مہینے میں، اس برکتوں کے مہینے میں رزق اور دولت کھول دیا جاتا ہے، اور جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ کوثر پڑھ رہا ہوتا ہے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 129 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران جس حاجت کو، جس مقصد کے لیے آپ ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کریں گے، گھر میں کوئی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، انشاءاللہ شفائی کلی نصیب ہوگی۔ بے روزگار ہو، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہاں سے پورا ہوگا، رب پر یقین رکھنا۔ ایک لونگ کے دانے پر 129 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ توجہ اور دھیان سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب کی ذات 10 گنا زیادہ اجر کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر سورہ کوثر پڑھنے سے رب کتنا راضی ہو جائے گا، پھر رحمتوں کے عشرے میں، اس برکتوں کے مہینے میں جولی پھیلا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ ایک لونگ کے دانے پر 129 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے صرف 11 بار یا غنیوں پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں، بندشوں کو ہٹا دے گی، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گی، رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گی۔ اور 11 بار یا غنیوں پڑھنے والا، سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، میرا رب بانٹنے والا بنا دے گا۔ یا غنیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور لونگ کے دانے پر پھونک مار دیجئے۔ انشاءاللہ رب کعبہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ جس مقصد میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گا۔ گھر کا کوئی ایک فرد، کوئی بھی فرد ماہ رمضان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر کسی بھی دن یہ وظیفہ کر لے، گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے، گھر کے تمام افراد نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اللہ والو، ایک لونگ کے دانے پر 129 بار سورہ کوثر اور 11 بار یا غنیوں پڑھ کر لونگ پر پھونک مار دیجئے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اور اس لونگ کے دانے کو مرد حضرات یا تو اپنے بٹوے یعنی پرس میں رکھ لیں، یا تو گھر کے کسی لوکر جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، زیورات وغیرہ رکھتے ہیں وہاں رکھ لیجئے۔ اس لونگ کے دانے کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس حفاظت سے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔